أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو بکر نبی بن حارث سبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. حضرت ابو بکر وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنمی ہونا تو واضح ہے لیکن وہ مارا گیا ہے وہ کون ہے وہ تو بیچارہ تو وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا وہ بھی اپنے مسلمان صاحب کو قتل کرنے کے لیے تو آیا تھا حریص تھا. مطلب دونوں اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے آپس میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے لڑ رہے تھے لیکن اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کون زیادہ قابل ہے ٹھیک ہے نا یا کون کسی کو نیچا دکھاتا ہے تو وہ اس کے لیے لڑ رہے تھے وہ دین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لڑ رہے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ جو مارا جائے گا وہ بھی جہنمی ہوگا جس سے مارا وہ بھی جہنمی ہوگا. وہ نے فرمایا کہ مسلمان کو پورے لاحق کرنا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے کہ دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے. مطلب دیکھیں پوری دنیا ہلاک ہو جائے ایک طرف مسلمان ہلاک ہو جائے تو وہ مسلمان کا ہلاک ہونا ناحق قتل کرنا ہے. سامنے فلسطین میں کشمیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اور ہمارے اپنے ملک میں بے جان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ایسے پکڑ لیتے ہیں پولیس والے ایسے ایجنسیوں والے پکڑ لیتے ہیں اور بھی یہ چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وڈیرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بے جان لوگوں کو قتل اور دہشت تاری کرنے کے لیے خوف میں ایسا نہیں کہ لوگوں میں خوف بٹھا کے رکھنا کہ لوگوں میں بلا وجہ اپنا خوف بٹھا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ اپنی بیجا اپنی توڑ دکھانے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ناحق قتل کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی موت ہوتی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے اولاد کے ہاتھوں ہو جاتی ہے اپنی جو انہوں نے رکھی ہوئی خواہشیں رکھی ہوتی ہے ان کے ہاتھوں ہو جاتی ہے شراب کی عمر موت ہو گئی ان سے ہلاکت ہو گئی تو ان کی جو موت ہوتی ہے کسی کی باتوں میں ہو رہی ہے کسی گٹر میں ہو رہی ہے تو جب گٹر والے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی موتیں بھی گٹروں والی ہوتی ہے کتوں والی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو اس کو انسان ہے اور جو کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کریں تو اس کا مطلب جہنم ہے کہ مدتوں میں اس میں رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب کیا اس پر لعنت کی اس کے اختیار رکھا ہے بڑا عذاب وغضب اللہ علیہ ولعنہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے وہ اعد لہ عذابا عظیما بڑا عذاب اللہ نے اس کو دیا ہے جو کیا کرتا ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے. فرمایا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کے آگے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اور جس جان کو اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق نہ مارو اس میں حکم فرمایا کہ تمہیں عقل ہو میں ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون کچھ عقل کرو کچھ عقل کرو بے وقوفوں والے کام جہنمیوں والے کام کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہاری آخرت بھی جو ہے وہ سنور جائے. اس لیے تو فرمایا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا دنیا حسنہ دنیا بھی حسن ہو اور اللہ ہماری آخرت کو بھی حسن فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ بخش دے گا لیکن شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ سے قتل کر دیا ان دونوں کا نہیں بخش دے گا. پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے گا اگرچہ وہ ایک لفظ بولتے ہی مدد کر دیتا ہے تو اس حال میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا انسان. ایسے دیکھیں نا آج جو کشمیر کی بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہو گیا کیا فرق کرتا ہے مرتے تو زیادہ لوگ دنیا میں مرتے ہی ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. وہ جس طرح اتنا بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ مسلمان نامی نہاد اور مسلمان اور جو منافق ہیں ایسے لوگ ہیں جو جن کو پاکستان برا لگتا ہے جن کو فلسطین برا لگتا ہے جن کو مسلمان برا لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایک لفظ جو بولتے ہیں جب وہ قیامت والے دن آئیں گے تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اپنے الفاظ سے نیچے دب جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو سوچا کریں پہلے بولنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچ کیا کریں یار میں کیا سوچ رہا ہوں مجھے کیا بولنا چاہیے زبان سے. تو کبھی بھی اسلام پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نہ بولا کریں ورنہ تو میرا عذاب بھی اتنا ہی بڑا آپ کے اوپر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیق عطا فرمائے.